آج میرے ساتھ جتنی یہ پارلیمنٹیرین سارے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھ رہے ہیں، میں کچھ اس وقت جو ملکی حالات ہے اس پہ بات کروں گا، پھر ہمارے باقی جو پارلیمنٹیرین ہیں یہ بات کریں گے جو اس وقت خیبر پختونخوا میں جو صورتحال ہے اس پہ بات کریں گے۔ دیکھیں، آپ یہ اسمبلی کی ماحول دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح اسمبلی کو چلایا جا رہا ہے، یعنی ایک طرف یہ کبھی نہ سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا کہ اسمبلی کی فلور پہ بھی اتنی زیادہ بندشیں اور قطاریں کہ جب ایک پارلیمنٹیرین اپنا نقطہ نظر اسمبلی کی فلور پہ بیان کرے اور وہ بھی عوام تک نہ پہنچائے تو بتائے پھر ہمارے پاس کیا راستہ ہے۔ اس وقت عملاً ملک میں کوئی قانون اور کوئی آئین نہیں ہے، ظلم اور جبر کا دور ہے، فاشسٹ حکومت ہے، پارم 47 کے پیداوار حکومت ہر طرح ظلم اور جبر شروع کیا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا جو ہمارے لیڈرشپ کے خلاف جو اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، اپوزیشن لیڈر سینٹ میں شبلی پراز، ہمارے اپوزیشن لیڈر پنجاب اور دیگر جو ہمارے پارلیمنٹری اور ہماری جو پارلیمانی لیڈر تھی زرتاج گل، ان کے خلاف جو کیسز آئے ہیں وہ تمام کیسوں کا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کی اوپن ٹرائل ہو، میڈیا کے سامنے ہو، تاکہ عام لوگ سنیں کہ اس کے بارے میں جو پروسیکیوشن ہوئی ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ یعنی سارے لوگ ہنسیں گے کہ کس طرح ایک پولیس ایک دو آفیسر کو گواہ بنا کے انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں اور سزائیں دی ہیں، اور اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ یہ کسی جج کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، یہ انصاف کے تقاضے پوری نہیں کرتے، اور تمام فیصلے اس وقت جو ہے نا اوپر سے مسلط ہوتے ہیں، ایگزیکٹو کے ذریعے مسلط ہوتے ہیں۔ کیا ایسی نظام میں جب عدلیہ اتنا متنازع ہو جائے، عدلیہ اپنا وقار کھو جائے، تو لوگوں کے پاس پھر کیا آپشن رہتا ہے؟ کوئی عدلیہ کے اوپر اعتماد کرے گا؟ اس وقت تو جب کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے یا کوئی انلافل کام ہوتا ہے تو لوگ عدالت کی طرف دیکھتے ہیں۔ جب عدالتوں کی طرف دیکھنا بند کریں گے تو پھر مائٹ از رائٹ، بس جس کے پاس جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی کا تھا کہ جس کے پاس طاقت ہوگا، جنگل کا قانون ہوگا، اور یہ ملک عملاً جنگل کی قانون کی طرف جا چکا ہے، ملک عملاً انارکی کی طرف جا چکا ہے۔ اس وقت پنجاب میں جو علیحدگی پسند تحریک اٹھی ہے بہت تشویشناک ہے، ہمیں اس پہ تشویش ہے، اور ان کے لیے یہ حکومت مواد دے رہی ہے، ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ ان کے مطالبات کو جائز بنایا جا رہا ہے۔ جب حکومت میں لوگ بیٹھے عوام کے منتخب نمائندے نہ ہو، یعنی جتنی بھی یہاں پوری نیشنل اسمبلی میں صرف 17 سیٹیں مسلم لیگ نون جیتی ہے، صرف 2 سیٹیں جو ہے نا یہ لاہور میں ہی جیتے ہیں۔ کراچی میں یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس پہ کوئی عوام کا نمائندہ نہیں ہے، بلوچستان میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ عوام کا نمائندے نہیں ہیں۔ تو آپ بتائیں، جب آپ ان لوگوں کو جو عوام کے نمائندے ہیں اس کو محروم رکھے اور جو تھوڑی بہت آئے ہیں اس کو بھی فارغ کرے، تو یہ ملک کے ساتھ آپ کون سے انصاف کر رہے ہیں؟ ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ خدا را اس ملک کے اوپر رحم کرے۔ یہ ملک ڈنڈے سے، جبر سے، ظلم سے نہیں چلا جا سکتا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ ملک جو ہے نا اس طرح سروائیو کرے گا۔ اور پھر ہمارے صوبے میں جو حالات ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ اقبال افریدی صاحب اور ہمارا صفات اللہ صاحب یا جو دیگر ہمارے ایم این ایز ہے یہ بات کرے کہ اس وقت عملاً جو ہمارا مرج ایریا ہے، جو افغانستان کے ساتھ بارڈر ایریا ہے، وہ اس پہ وفاقی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے وہاں حکومتی ریٹ ختم ہو چکی ہے۔ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ صوبائی حکومت ہے، بھائی یہ تو فارن پالیسی کا شاخسانہ ہے کہ فارن پالیسی آپ کی ایسی ہے کہ افغانستان کے ساتھ لڑائی، آپ نے اس کے ساتھ تجارت ختم کیا، اس کے ساتھ تعلقات خراب کی، آپ نے کہا طالبان جو ہے نا یہ پرو پاکستان ہے، اس کے ساتھ بھی آپ نے تعلقات خراب کی، اور اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت اگر صوابی میں کوئی لا آرڈر مسئلہ بنتا ہے، مردان میں بنتا ہے، چارسدہ میں بنتا ہے یا پشاور میں بنتا ہے تو صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔
لیکن آپ اس علاقے میں کہ جو آپ کی بارڈر مینجمنٹ کی وجہ سے مسائل آتے ہیں. اسمگلنگ ہو رہی ہے, پولیس اسمگلنگ ہو رہی ہے, لیکن تجارت کو آپ بند کر رہے ہیں, کاروبار کو آپ بند کر رہے ہیں. لوگ وہاں سے آ رہے ہیں دہشت گرد, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس لیے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں خدا را اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلائے. شہباز شریف کی حکومت ناجائز ہے. اگر اس ملک میں امن آنا ہے, اس ملک میں کاروبار آنا ہے, اس ملک میں روزگار آنا ہے, اس ملک میں انویسٹمنٹ آنی ہے, وہ تب آئے گا جب عوام کی صحیح نمائندگی ہوگی. صحیح نمائندگی ہوگی تب اس ملک پہ یہ ملک چل سکے گا. اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر فری اینڈ فیئر الیکشن کیا جائے تاکہ عوام کی صحیح نمائندگی پارلیمنٹ میں بیٹھے اور وہ پارلیمنٹ تمام اختیارات اور اس کے پاس ہو. ابھی جو چینی کا اسکینڈل ہوا ہے, ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ چینی کے اسکینڈل کے حوالے سے اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, اور جو عوام کے اوپر اس وقت جو مہنگائی ہے اور جو چینی مارکیٹ سے غائب ہو رہی ہے اور مہنگی چینی بیچی جا رہی ہے, جو اس میں ملوث ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی ہو جائے. حاجی صاحب بات کریں گے اس کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چند باتیں ایکسپارٹا کے حوالے سے بہت ضروری ہے, چونکہ اسٹیٹ کی دیگر اضلاع سے ہمارے فاٹا کے حالات مختلف ہیں, اور آپ آئے روز دیکھ رہے ہو کہ فاٹا میں کبھی وزیرستان, کبھی باجوڑ, کبھی تیرا میں یہ واقع ہو رہے ہیں. پچھلے دنوں جو 6 بندے شہید ہوئے اور انہوں نے ایک بچی کو اٹھایا تھا اور وہاں پہ برگیڈ کے سامنے احتجاج کر رہے تھے اور سیدھا اس پہ گولیاں چلائی, اور یہاں سے ایک پیغام آیا کہ یہ فتنہ الخوارج نے یہ گولیاں چلائی ہے. تو یہ ڈرامے ایک طرف ہمیں مار رہے ہیں, شہید کر رہے ہیں, اور دوسری طرف پھر وہ الزام بھی کسی دوسرے پہ لگا رہے ہیں. تو یہ ڈرامے انتہائی افسوسناک ہے. کبھی باجوڑ میں یہ ہو رہا ہے, کبھی وزیرستان میں, اور ایک طرف فوج نے اور سیکورٹی فورسز نے جنگ خندق کے نام سے جنگ شروع کی, کہ دوسری طرف طالبان نے عزوہ بدر کے نام سے جنگ شروع کی ہوئی ہے اور ہمیں کافر سمجھ کے مار رہے ہیں, شہید کر رہے ہیں. لہٰذا ہم دونوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ فوج کو یا سیکورٹی فورسز کو کسی جگہ پہ آپریشن کی ضرورت ہے, کو آپ کچے میں جائے, وہاں پہ آپریشن کرے, بارڈر سیل کرائے, تاکہ یہ جو دہشت گرد ہے وہ نہ آ سکے. اور طالبان کو سیدھا ہم پیغام دے رہے ہیں کہ افغانستان میں امریکہ کے جانے کے بعد آپ کا کوئی جواز نہیں بنتا جہاد کا. آپ سیدھا جائے فلسطین, وہ اپنی جہادی جو آپ کی ذمہ داری اور آپ پہ فرض وہاں پہ پورے کرے. لہٰذا حکومت سے بھی ہم 2-3 سوال کرتے ہیں کہ آپ جو آئے روز آپریشن کے ڈنڈورے پیٹتے ہو, آپ کے پاس اگر سول پاور ریگولیشن, آپ کے پاس نیشنل ایکشن پروگرام کے تحت آپ کو ہر جگہ پہ آپریشن کرنے کی اجازت تھی, تو آپ نے عزم استحکام کیوں لانچ کی؟ کہاں پہ ہمارے سروں کا سودا کیا؟ کس سے آپ نے ڈال لیے؟ لہٰذا جو آپ اتنے وسائل میں, آپ اتنے سورسز کے باوجود آپ طالبان تک نہیں پہنچ سکے. قبائلی عوام باجوڑ میں بھی وہاں پہ پہنچ گئے اور تیراب میں بھی وہاں پہ پہنچ گئے, اس کے ساتھ معاہدے بھی کر لیے. لہٰذا وہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں, کیا ڈرامہ رچا رہے ہیں وہاں پہ؟ ہم کل عام پورے پاکستان میں عوام کو بھی, حکومت کو بھی, اور قبائلی عوام کی بھی, کہ قبائلی عوام نہ رہیں, ڈٹے رہیں. کسی آپریشن کی وہاں پہ ہم اجازت نہیں دیں گے, نہ نقل مکانی کریں گے, نہ ان کو ہم اجازت دیں گے. میں ایپیکس کمیٹی میں بیٹھا تھا, وزیر اعلیٰ نے بالکل کل عام اس کو کہہ دیا کہ ایکسپارٹا میں کسی بھی ضلع میں آپ کو آپریشن کی اجازت نہیں دوں گا. لہٰذا ہم مر بھی رہے, ہم بے گھر بھی ہو رہے, ہمارے گھر بھی مسمار ہو رہے, ہمارے بچے بھی شہید ہو رہے, اور ہم مجرم بھی ہیں. لہٰذا ہمارے ساتھ یہ ظلم و جبر بند کی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحبزادہ صبغت اللہ, میں MNA ہوں اپر گیر سے. ساری تفصیلات تو اسپیکر صاحب اسد قیصر صاحب نے اور حاجی اقبال صاحب نے بیان فرمائی. ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ہمارے علاقوں میں, پختونوں کے علاقوں میں آگ اور خون کا جو کھیل تقریباً 40 سال سے جاری ہے, 2 گھنٹے میں ہندوستان کے ساتھ ہماری جنگ کا فیصلہ ہو جاتا ہے. 2 گھنٹے میں ہم ہندوستان کو شکست دے چکے ہوتے ہیں, لیکن 40 سال ہو گئے ہماری خیبر پختونخوا کی زمین پر امن قائم نہیں ہوا. اور بنیادی وجہ یہ ہے جو اسپیکر صاحب نے اور حاجی صاحب نے بیان کی, ہم روٹ کازز کی طرف جاتے ہی نہیں ہے. ابھی طلال چودھری صاحب تقریر کر رہے تھے اور ہمیں افسوس ہے
کہ ہمیں آج بھی موقع نہیں ملا. کل میرے حلقے اپر دیر میں ایبت خان ایک گاؤں ہے, وہاں جان بادشاہ میرے حلقے کا ایک کنسٹیٹوئنسی سے تعلق رکھنے والا, اس کو شہید کیا گیا ہے اور ابھی بھی حالات نارمل نہیں ہے. الیسی پاسون کے ذریعے لاکھوں لوگ امن کے لیے نکلتے ہیں, اپنے حق کے لیے نکلتے ہیں, اپنی آواز پہنچا رہے ہیں. آج بھی میرے حلقے اپر دیر میں گرینڈ جرگا ہے, لویا جرگا ہے, اور جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں لوور دیر میں قامی پاسون ہے, وہ جرگے کر رہے ہیں اور اپنی آواز حکومت کو پہنچا رہے ہیں. مجھے افسوس ہے کہ آج ایک بے خبر بندہ جس کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ ہی نہیں ہے, وہ خیبر پختونخوا کے کلچر سے ناواقف ہے, وہ پختونوں کے مزاج سے ناواقف ہے, اور وہ آج ہمیں دھمکی دے رہے ہیں اسمبلی کے فلور پہ کہ آپریشن ہوگا اور کسی کا باپ بھی آپریشن کو نہیں روک سکتا. تو ہم طلال چودھری صاحب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری ایک تاریخ ہے پختونوں کی, ہم دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہوں گے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک تو اسمبلی میں ہمیں اپنی آواز, ہمیں موقع دیا جائے. جو بھی امن کی بات کرتا ہے, وہاں جو بھی بدامنی کے خلاف بات کرتا ہے, اس کو موقع نہیں دیا جاتا, اور اگر موقع ملتا بھی ہے تو اس کی تقریر کو میوٹ کیا جاتا ہے. ہم اس رویے کی مذمت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں, اور ہم طلال چودھری صاحب کو بتانا چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے عوام کے خلاف وہاں کے سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے بغیر کسی کا باپ بھی آپریشن نہیں کر سکتا. پاکستان ہمارا ملک ہے, ہم پاکستان کے شہری ہیں, لیکن ہم سٹیک ہولڈرز ہیں. وہاں سب سے بڑی سٹیک ہولڈر وہاں کے عوام ہے. پختونوں کو دیوار سے لگایا گیا ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ 40 سال ہو گئے, اگر آپریشن سے مسائل حل ہو جاتے تو یہ 22واں آپریشن ہے. اس سے پہلے جس طرح حاجی صاحب نے کہا, کیا نام تھا اس آپریشن کا, عزم استحکام, اس سے آگے ضرب اعظم, اس سے پہلے درغلم, اس سے پہلے بیادرغلم, اس سے پہلے تندر داسمان, چرت بزی, چرت بتختی, ندی پریکدم, درغلم. یہ وہ آپریشنز ہے جن کا نتیجہ آج زیرو ہے. لہٰذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں, وہاں کے جو جرگے ہیں, وہاں جو الیسی پاسون ہے, ان کی آواز کو سنا جائے, اور اگر اس آواز کو نہ سنا گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے, ہمارے صوبے کے لیے بڑی نقصان دہ بات ہوگی. تھینک یو جی, تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمید حسین, MNA, MWM, الائز PTI. باتیں تو ساری بتا دی آپ لوگوں کو, جو حالات ہیں سامنے آپ لوگوں کے رکھ دی ہیں. بالکل اسی طرح کورم کا جو ڈسٹرکٹ ہے, اس سے کوئی بھی اس میں کمی نہیں ہے. ابھی اس وقت جو دہشت گرد ادھر سامنے آ رہے ہیں, میں بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں, فلور آف دی ہاؤس پہ بھی میں نے بات کہی ہے کہ یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ان دہشت گردوں کو زمین اگل رہی ہے یا آسمان سے ٹپک رہے ہیں. سامنے آ جاتے ہیں, روڈ بند کر دیتے ہیں, کوئی روکنے والا نہیں ہے ان کا, جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر جاتے ہیں. باقی ظلم تو بتا دیے, ہم مارے جا رہے ہیں اور ان کا پتہ نہیں چل رہا کیا ڈرامہ رچایا ہوا ہے. لیکن ہماری یہ باتیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپریشن کریں گے, آپریشن اور کیا کریں گے؟ آج بھی وہ غریب لوگ جو گھروں سے بے دخل کر دیے گئے تھے, آج بھی وہ اپنے علاقوں میں آباد نہیں ہوئے. ان کا مقصد پتہ نہیں چلتا کیا مقصد ہے. علاقے کو خالی کروانا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ لگ تو ایسے رہا ہے کہ دہشت گردوں والا آپریشن نہیں ہے, یہ مدنیات کے لیے آپریشن ہے, مدنیات پہ قبضہ کرنے کا آپریشن ہے, اور علاقے خالی کرانے کا آپریشن ہے, تاکہ اپنی مرضی سے جو کرنا چاہیں وہ کریں. اور میں آگے یہ اس حکومت کی کرتوت اور بھی بتاتا چلوں کہ ریسنٹلی جو انہوں نے ہمارے زائرین, ایران عراقی زائرین پر جو پابندی لگائی ہے بائی روڈ,
اب یہ فیصلہ ایسے وقت پہ کرنا جب لوگوں نے 81.66 ارب روپے خرچ کیے ہیں ہوٹلوں کو بک کرنے پہ، بسوں کو بک کرنے پہ، کرایوں پہ، اور انہوں نے اچانک پابندی لگا دی، ویزوں پہ خرچ ہوئے ہیں، اور ساتھ اوپر سے پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایئر چلے جاؤ۔ اب وہ لوگ جنہوں نے بکریاں، مرغیاں وغیرہ بیچ کے ویزے لگوائے ہیں، وہ بھائی ایئر کیسے چلے جائیں؟ تو یہ ان کی کرتوت دیکھو، یہ کس طرح گورنمنٹ چلا رہے ہیں۔ ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ لوگ کیا فیس کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنی سیکیورٹی نہیں ہے، اتنی بد امنی ہے، تو بتا دیں کہ ہم نہیں کر سکتے، چھوڑ دے، حکومت چھوڑ دے۔ پوری خیبر پختونخوا میں آپ کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے، تحفظ نہیں ہے، بلوچستان میں نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ اب لوگ ہواؤں میں سفر کریں گے۔ تو میرا ان سب ساتھیوں کا ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں امن چاہیے، ہمیں امن دے، اور یہ آپریشن وغیرہ کی دھمکیوں سے ہم یہ نہ ڈرایا جائے۔